أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 240 نمبر آیت اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو واعظ کرتے تھے کہ کفا بالموت واعظا یا عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہی آپ کا چلے جانا ہی اے عمر تیرے لیے واعظ کافی اگر محبت اور پیار کی وجہ سے کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو دنیا میں آپ جیسی محبت کسی کو نہیں ملی جن سے انسان کیا جانور اور پتھر بھی پیار کرتے تھے والذین یتوفون منکم جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ جائیں بیویوں کو یعنی بیویاں ان کی ابھی زندہ ہیں وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ تو ان کی بیویوں کے لیے وصیت اللہ کرتا ہے یا وہ کر کے جائیں متاعاً الی الحول
کہ ان کو خرچہ ملے الی الحول سال تک کے لیے، پورا سال، غیر اخراج نکالے جانے کے بغیر۔ پیچھے آیا تھا 4 ماہ 10 دن، وہ عدت ہے۔ ان دنوں میں عورت گھر ٹھہری رہے، بہت زیادہ مجبوری کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ادھر ہے کہ وہ گھر میں اگر سال پورا رہنا چاہے تو جو ورثاء ہیں وہ سال تک اس کو گھر میں رہنے دیں، ان کا خرچے کا بندوبست کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو منسوخ آیت پہلے ہوتی بعد میں ناسخ ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناسخ پہلے ہو اور منسوخ بعد میں؟ تو ادھر عدت تھی 4 ماہ 10 دن، پابندی تھی۔ یہ آگے سال تک اگر وہ رہنا چاہے تو رہ سکتی، گھر والوں کو ورثاء کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن پورے ہونے کے بعد فوراً ہی نہ دھکے دے کے نکال دیں، بلکہ سال تک ادھر اور ٹھہرائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر وہ نکلنا چاہیں، اپنے گھر جانا چاہیں، ماں باپ کے گھر جانا چاہیں، یا کہیں اور شادی کرنا چاہیں، تو 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کے ماں باپ کے گھر رہنا چاہیں یا آگے شادی کرنے چاہیں تو فلا جناح علیکم، تم پہ کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ایک ہمدردی ہے، سال تک وہ رہے خامن کی یاد میں، اور جو سسرال والے ہیں، ان کے بھائی ہیں یا ان کے اگر ماں باپ ہیں فوت ہونے والے کے، تو وہ بھی اپنے بیٹے کی یاد میں اپنی بہو کی خدمت کرے۔ فلا جناح علیکم، پس کوئی حرج نہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اس بارے میں جو وہ فیصلہ کریں اپنے بارے میں، من معروف، لیکن ہو وہ فیصلہ دستور کے مطابق، یعنی عام رواج کے مطابق، دین سے ہٹ کر نہیں۔ دوبارہ نکاح بھی کرنا ہے تو وہ ادھر بھی پھر ولی کی اجازت، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو کنواری بچی ہے اس سے اجازت لی جائے گی تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہو۔ اگر کنواری بچی بھی بول پڑتی ہے یا اپنے بہنوں کے ہاں یا ماں کے ذریعے پیغام دیتی ہے کہ ادھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو جب تک وہ راضی نہ ہو شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنواری بچی آئی تو اس نے آ کے عرض کی، اللہ کے بھی میرا باپ فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتی ادھر میری شادی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ نکاح بھی ہو چکا تھا تو آپ نے نکاح فسخ کر دیا۔ ہاں اگر بیوہ ہے، طلاق ہو چکی ہے یا خامند وفات پا چکا ہے تو پھر اجازت خاموشی کے ساتھ نہیں ہوگی، پھر وہ بول کے بتائے کہ یہ جو نکاح میرا سلیکٹ کیا جا رہا ہے مجھے قبول ہے یا نہیں۔ تو اس طرح ولی کی اجازت کے ساتھ، اور جس طرح ہمارا طریقہ کار چلتا ہے نکاح شادیوں کا، اس کے مطابق پھر بھی شادی کرے۔
تو پھر کوئی عرض نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ جو سب سے بڑا حکیم ہے وہ اجازت دے رہا ہے کہ آگے وہ شادی کر لے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے دوسری شادی کا کہ آگے شادی کرے تو عیب سمجھا جاتا ہے، تو یہ عیب اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ عیب تو ہندوؤں میں یہ عیب ہے کہ وہ ایک ہی شادی جو بچی کی کر دے، آگے خامد مر جائے تب بھی ادھر ہی رہنا ہے، وہ خامد ظلم اور ظالم ہو پرلے درجے کا، پھر بھی یہی اس کو کہتے بیٹی اب تیری چار پائی وہاں سے نکلے، جنازہ ہی نکلے وہاں سے۔ تو اسلام نے اتنی سختی نہیں، اسلام رحمت والا ہے، اسلام دین اسلام ہمارا شفقت والا ہے، فطرت کے عین مطابق۔ والذین یتوفون منکم، اور جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویوں کو، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً إِلَى الْحَوْلِ، کہ وہ 1 سال تک وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے، غیر اخراج، نکالے جانے کے بغیر۔ سسرال والے اس کو نکالیں گے نہیں، 1 سال تک وہ رہنا چاہے، 4 مہینے 10 دن تو عدت ہے، 1 سال تک اگر وہ ادھر رہنا چاہے تو وہ اس کو نکال نہیں سکتا۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر وہ اس کے بعد نکلنا چاہیں، پیکے گھر جانا چاہیں یا اور شادی کرنا چاہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس معاملے میں جو وہ فیصلہ کریں اپنی ذات کے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق، مسلمانوں کے رواج کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیوییں، وصیۃ لازواجہم، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً الی الحول، 1 سال تک کے لیے فائدہ اٹھا سکتی، ادھر ہی رہ سکتی، وراثت میں سے جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو 1/8 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ، 1/4، غیر اخراج، نکالے جانے کے بغیر۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، سال کے بعد پھر اگر وہ نکلنا چاہے، یا 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی نکلنا چاہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا، اس بارے میں جو وہ فیصلہ کریں، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، معروف، دستور کے مطابق، اسلامی رواج کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔